تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین اسلام ہے. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا. سورہ المائدہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس پوری امت کو تکمیل دین کی خوشخبری سنائی. اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا اور اس نعمت کی تکمیل کا اللہ نے اعلان بھی فرمایا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے جو میرا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام. دیگر مقامات جیسے سورہ مائدہ ہے، سورۃ النساء میں فرمایا اسلام کی شریعت سے ہٹ کر عبادت کے نام پر، دین کے نام پر کوئی آدمی عبادت کرنے لگ جائے، محنت کرے، پیسہ خرچ کرے، مال و اسباب جمع کرے، لیکن میرے نازل کردہ اس دین کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے وہ رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے. اسلام کے طریقے، اسلامی عبادات کو چھوڑ کر اللہ کی قربت کو اس کو چاہیے، جنت اس کو چاہیے، جہنم سے نجات، لیکن راستہ نبی علیہ السلام کے دین سے ہٹ کر اپنی طرف سے نیا نکال دیتا ہے. نیت درست، نیت صاف ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھے جنت مل جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں، میدان حشر کی سختیاں مجھ پر آسان ہو جائے، قبر کے معاملات میرے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے میں عبادات کروں. لیکن وہ عبادات جس میں وہ رات دن اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، جتنا مال ہے خرچ کر دیتا ہے، طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نہیں. اللہ نے دو الفاظ میں فرما دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہاری اتنی محنت، جفاکشی اور تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کرنا، سارا مال خرچ کرنا اللہ کے ہاں کسی کام نہیں ہے، کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایسے لوگ آخرت میں خسارہ ہی پائیں گے، نقصان ہی اٹھائیں گے. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام. عبادات کرنی ہے اس دائرے میں رہ کر جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، واضح کر دیا. دین اور عبادات کسی کے جذبات کا نام نہیں، نہ ہی کسی کی سوچوں کا نام ہے. اسے جو اچھا لگے وہ دین کے نام پہ کرتا رہے. اس کو جذبات، محبت کے نام پہ جذبات میں وہ جو چاہے کرتا ہے. ہمیں ایسے واقعات ملتے محبت کے نام پہ جب صحابہ کرام نے عبادت اور رب کی رضا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انہوں نے کچھ معاملات کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا. کئی دن ساتھ آتے ہیں ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ معروف حدیث ہے، کاروباری سلسلے میں روم اور دمشق اور شام کی طرف گئے ہوئے تھے. اس وقت وہاں عیسائی غالب تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں. قیصر کے نام سے جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی. ہیرا اور شام، فلسطین، دمشق، یہ ساری ریاستیں عیسائی قابض تھے. اس وقت کی سپر پاور تھی جن کی فتح یابی کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے سنا دی تھی. امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اس قیصر کو بھی سرنگوں کر دیا تھا. اس وقت وہ تجارتی حوالے سے وہاں گیا،
وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب وہ دربار میں آ کر اپنی کرسی پہ تخت پہ بڑا جوان ہو جاتا، حاضری کے لیے اس کے وزیر آتے، اس کی رعایا کے افراد آتے، تو ابتدا میٹنگ کی اور مجلس شورا کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ سب کے سب اس کو پہلے سجدے میں گر جاتے، پھر اٹھتے، اور پھر کیا ہے بات چیت شروع۔ قیس بن سعد نے سارا معاملہ دیکھا، سوچنے لگے یہ ایک باطل پر ان کا دین منسوخ ہو چکا عیسائیوں کا، ہمارے نبی حق پر ہے، خاتم النبیین ہے، نبیوں کے امام ہے، نبیوں کے سردار ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ۔ صحابہ کرام تمام مسلمانوں کی محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، گھر والوں، خاندان، پوری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور موجود ہے۔ ہر مسلمان محبت کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت اس انداز میں نہ۔ پھر اس محبت کے اظہار کے لیے ہم لوگوں نے خود ساختہ طریقے نکالتے، یہ الگ معاملہ۔ محبت تو سب کرتے ہیں، اس محبت کے اظہار کے لیے کسی نے کیا طریقہ نکال دیا، کسی نے کیا طریقہ نکال دیا۔ قیس بن سعد پہ تھے، ہمیں تو محبت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہاں تو اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ قیس بن سعد کہتے میں نے سوچا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ انہوں نے ٹھان لی مدینے جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ جب یہ باطل ہے، یہ عیسائی ہے جن کے عقائد میں انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو رب کا بیٹا بنا لیا، تین خداؤں کا تصور کیا، ایک خدا عیسیٰ بن مریم، دوسرا خدا مریم، اور بات ان کے عیسائی جبریل امین کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے عقائد، اور لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی حق پر ہے، نبیوں کے ایمان، آپ حق رکھتے ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ یہ ٹھان لی، واپس جا کے مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ مدینہ منورہ ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے اجازت، اے اللہ کے نبی انت احق یا رسول اللہ ان نسجد لک، میں آپ کو سجدہ کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں ابھی تجارت کے حوالے سے جب میں گیا ہیرا میں، وہاں عیسائی جو بادشاہ تھے، میں دیکھ کے ہم لوگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ ابو داؤد کی حدیث تفسیر کے ساتھ سنیے۔ پھر ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، معاملات ہیں، جذبات ہیں، انہیں بھی دیکھیں اور پھر دین بھی دیکھیں۔ یہ جو خطبہ آپ آج کا سن رہے ہیں، جو میں کوشش کر رہا ہوں، جو موضوع ہے دین آسمان سے اترتے ہوا قرآن اور حدیث کا نام، کسی کے جذبات کا نام دین نہیں، یہ عنوان ہے جس کے متعلق آپ تھوڑی سی گفتگو سنیں۔ جو بعض احادیث ہیں وہ دین، جو بعض ٹھوس صحیح احادیث ہیں وہ دین۔ کسی کو باپ دادا کی طرف سے موروثی عقائد ملتے ہیں، وہ کہیں کہ نہیں میں ان عقائد کو نہیں چھوڑوں گا، وہ ضد ہے، جہالت ہے، ہٹ دھرمی ہے، دین نہیں ہے۔ ایک آدمی محبت کے بجائے اس کے رسول کا نام لیتا ہے، یہ جہالت ہے، دین نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ عشق یہ مطلوب ہی نہیں ہے، یہ اس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ غیر شرعی محبت، بلکہ اب یہاں تک کہا جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 1448 ہجری میں ہم چل رہے ہیں، ہجرت کے بعد سے اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے۔
53 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا 13واں سال مکمل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، تو اس سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوا۔ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کے دور میں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی انہوں نے ڈالی تھی۔ تفسیر ابن کثیر اور ابن اثیر کی تاریخ میں دیکھیں، جب واقعات جمع کرنے کے لیے عمر بن خطاب نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس اپنا کیلنڈر نہیں، کوئی واقعہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بدر سے 1 سال پہلے، احد سے 2 مہینوں کے بعد، غزوہ احزاب سے 2 سال پہلے، فتح تو آپ کا کیلنڈر مقرر کر لو، یہ اس طرح آپ تاریخ کا تعلیم کیسے کرو گے؟ مشاورت جب ہوئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑی فراست، بڑی سمجھ، بڑا علم عطا فرمایا تھا، امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے تو اس عظیم واقعے سے جس کے بعد سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی ہے اور کامیابی عطا فرمائی، وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ یہ مشورہ تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فداہ ابی و امی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مشورہ پسند آیا، اپنے ساتھیوں کے سامنے بات رکھی کہ علی بن ابی طالب نے ایک بہترین بات کی ہے کہ آپ موافقت کرتے ہیں، تمام صحابہ نے موافقت، یہی ہمارا کیلنڈر، یہی سے ابتدا ہونی چاہیے۔ وہاں سے ہجری سال کی ابتدا ہوئی، صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال کو بھی کیلنڈر کا دن مقرر کر سکتے تھے، وہاں سے کیلنڈر شروع کرتے۔ اس دن کو ہر سال منانے کے لیے مشاورت ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے دین اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا، ان کو پتا تھا کہ جذبات تمہارے دین کا نام نہیں، تمہاری خودساخت کا محبت، یہ عشق کے دعوے، یہ دین کا نام نہیں۔ تو آج اس ہجرت کے واقعے کو 1438 سال ہو چکے، ربیع الاول کا مہینہ شروع، اس مہینے میں محبت کے نام پہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، جس طرح عیسائی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ محبت، بس اس محبت۔ اب تو یہ حالت، جب دلائل دے یہ بدعات ہے، کہتے ہیں جذبات ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم جو چاہیں کرتے رہے، دلائل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ اپنے مریدوں کو یہ پیروں نے ایسے بہلایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں میلاد کر رہے ہیں اور تمہیں دلائل چاہیے۔ کیا دین اس چیز کا نام ہے کہ محبت کے نام پہ جو چاہے آپ کرتے رہو؟ اسی موضوع پر گفتگو آپ سن رہے۔ قیس بن سعد آیا، کہا کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا، سوال کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اَقُمْتَ إِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِي تَسْجُدَ لَهُ، قیس میری اگر وفات ہو جائے تو کیا میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں اللہ کے رسول، تعلیم نے دی ہوئی تھی کہ وفات کے بعد کسی قبر پہ سجدہ نہیں ہو، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یہاں مطلوب تھا کہ آپ کی عظمت اور تعظیم کے لیے سجدہ بھی کریں، فرمایا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ محبت اور جذبات اپنی جگہ، شریعت کی پابندی اپنی جگہ۔ فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا اگر میں اپنی امت میں اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کی، یعنی سجدہ تعظیمی، کیونکہ سابقہ امتوں میں سجدہ تعظیمی موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کو والدین نے، بہن والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیم تھا، اس شریعت میں جائز تھا۔ فرمایا میری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے، اگر ہوتا جائے تو میں خواتین کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنا مقام ہے خاوند کا، ایک خاتون کے اوپر، بیوی کے اوپر، کہ وہ تعظیم کا سجدہ بیوی اپنے خاوند کو کرے۔
لیکن میری امت کی اجازت، میں اپنے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دے. جذبات تمہاری اپنی جگہ، محبت تمہاری اپنی جگہ، لیکن میں اپنی امت کو اللہ کے دین کا پابند کروں. یہی اصلاح، یہی دین. کسی کے بھی جذبات کا نام دین نہیں ہے. جو چاہے کرے، اس کو اچھا لگے. نبی علیہ السلام کی محبت میں اب جو چاہے کرتا رہے، پتن نہیں. ابو داؤد میں بھی اسی طرح ایک صحابی آیا اور آ کر ایک مسئلے میں سوال کیا، پوچھا تو کہنے لگا اس معاملے کے بارے میں، ما شاء اللہ وشئت، ایسے ہی ہوگا جس سے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا عنصر بنا دیا، ساجی بنا دیا، رب کے شریک کر دیا. جو اللہ چاہے میں چاہوں، ورنہ نہیں. وہی ہوگا جو رب چاہے. اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دی کہ میری مرضی اور میری چاہتیں اللہ کے فیصلوں پر غالب ہوں. اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دی. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے یہ اختیارات دی. اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ ثم شئت. ہاں یہ چاہو جو اللہ نے چاہا، اس کے بعد اگر آپ چاہیں اللہ موافقت کرے گا تو ہوگا وہ معاملے، ورنہ نہیں. کسی کے جذبات کا نام دین نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس محبت کے نام پہ، جذبات کے نام پہ باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم اسی طرح کریں گے. یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے مدینے کے شروع کے دور میں صحابہ کے اندر اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا. ایک دوسرے کو بھائی کرا دیا تھا. مہاجرین اور انصار اور جو مختلف علاقوں میں ہجرت کر کے آئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخوت قائم ہوئی ابو طلحہ سے رضی اللہ. دونوں مختلف صحابی ہیں، بڑی قربانی ہے دونوں صحابہ کا بڑا مقام. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کی اخوت قائم ہوئی، سلمان فارسی ابو طلحہ کے بعد رہتے. ابو طلحہ انصاری صحابی ہے، سلمان فارسی باہر سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے. ابھی پردے کا حکم نہیں تھا، گھر چھیڑنا شروع کیا. ابو طلحہ کو چیک کر رہے ہیں، عجیب معاملہ دیکھا. سلمان فارسی نے کھانے کا وقت آیا، رات کے وقت میرے ساتھ کھانا کھائے، دن کے وقت کھانا ہی نہیں کھائے. کیوں؟ روزہ ہے. چلو ایک دن روزہ رکھا ہوگا، عید کا رکھا ہوگا، جمعرات کا. مسلسل روزے ہی روزے. تازہ شادی کی ہوئی تھی، اپنی بھابھی سے پوچھ لیا. رشتے میں جب اخوت قائم ہوئی، رشتے میں بھابھی لگی. پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. نئی نویلی دلہن اور سادہ کپڑوں میں افسردہ گھر میں کام کاج کر رہی ہے. نئی نویلی دلہن آتی ہے تو شادی کی خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، جب میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں. لیکن سادہ افسردہ چہرہ، تکلف تو تھا نہیں، سادہ دل کے تھے، سیدھے دل کے تھے. سلمان فارسی نے اپنی بھابھی سے پوچھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی طرح شادی ہوئی ہے میرے بھائی کے ساتھ، ابو درداء کے ساتھ. فرمایا ان اخاک لیس لہ حاجۃ فینا، آپ کے بھائی کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. بات پہنچی ابو درداء کے والد کے پاس، آ کے بہو سے پوچھنے لگے. بہو نے بتایا جب سے شادی ہوئی ہے قریب نہیں آئے، کپڑا ہٹا کے بات چیت بھی نہیں کی، قریب بیٹھ کے محبت کے انداز، محبت کے کچھ بول بھی نہیں بولے میرے ساتھ. مسلسل روزے اور ساری رات حج. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابو درداء کا ایک عمل. جذبات، اللہ کی رضا، جہنم سے نجات، جنت کی طرف، آخرت کی طرف، دنیا سے بے رغبتی، نیت درست تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ٹھان لی کہ میں ان کی اصلاح کروں. ہفتہ 10 دن گزرے، اسی طرح رات کو اٹھے، ہاتھ پکڑ لیا، نہ سو جاؤ، ابھی عبادت کا وقت نہیں. دیہات و غربت میں بات مان لی، سو گئے، پھر اٹھنے لگے، پھر ہاتھ پکڑا، پھر بٹھا دیا. جب تہائی حصہ باقی رہا، تہجد کا جو وقت ہے
وہ عشاء سے فجر تک. فضیلت والا وقت وہ آخری انتہائی حصہ ہے، تیسرا پہر، جب اللہ رب العالمین دنیا و آسمان پہ نزول فرما کر خود اعلان فرماتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہ معاف کروں. وہ وقت فضیلت والا ہے. اس وقت میں ہوتے سلمان فارسی بھی ساتھ ہو. دن کا وقت ہوا، کھانا آیا نہیں کھا رہے، پتا آپ نے کھانا آج میرے ساتھ کرنا ورنہ میں بھی نہیں. اب میزبان نے دیکھا یہ بھی کھانا نہیں کھا رہے، مجبور میں نفلی روزہ تھا، روزہ کھولنے کی نیت کی، بیٹھ کر روزہ کھانا شروع کر. پھر شام کو جب فریش ہوئے پھر بتایا سمجھایا ابو درداء آپ غلط کر رہے ہو. ان بعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولبیتک علیک حقا ولنفسک علیک حقا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دین سکھلایا ہے اس میں آپ کی ذات کا، آپ کے نفس کا، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. رات کو کچھ دیر آدھی رات اس سے زیادہ آرام کر کے جسم کو بھی سکون دو نا. کچھ کھاؤ گے روزے کھولو گے تو پھر جسم کو کچھ طاقت ملے گی، جسم کا حق ادا ہوگا، اس کے بعد پھر روزے رکھو. تیری گھر والی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، مہمان کا بھی ایک حق ہے. فآتی کل ذی حق حق، ہر حقدار کو حق دینا ہے. رب کا بھی حق ہے اس کی عبادات کرنے کے فرائض جتنی استطاعت ہے نوافل کرنے. اس طرح عبادات نہیں ہوتی اپنے آپ کو تھکا کے بالکل ختم کر دینا، کمزور کر دینا، دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کرنا، یہ عبادت نہیں. جنیے آپ کے جذبات. اب دردار نے کہا کہ سلمان آپ کس طرح بولو؟ فرمایا بھلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ. دونوں بھائی دن کے وقت جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد. سلمان فارسی نے ساری صورتحال بتائی کہ ابو درداء کی عبادت کی حالت یہ ہے. پوچھا ابو درداء کذالک، معاملہ ایسے ہی ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی معاملہ. جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کے قریب نہیں گیا، مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، ساری رات عبادت کر رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا نہیں، صدق سلمان، سلمان کی بات درست، یہ عبادت نہیں. اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے اس میں یہ بات. پھر ایک موقع پر خود فرمایا مجھے دیکھو، فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے کھولتا بھی ہوں. یہ تعلیم دی اللہ کے نبی علیہ السلام. کیا ہمیں سبق ملا؟ ابو درداء کے عمل اس میں کوئی نیت کا کوئی ذرہ سا بھی کھوٹ ہو سکتی ہے اس نیت میں؟ قطعاً. خالی سے کا نب کو راضی کرنا مطلوب، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے رد کر دی. عبادت کوئی آپ معاملہ کرے اس میں آپ کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پابند، یہی پابندی مطلوب ہے ہم سب سے، اسی میں کامیابی ہے، اسی پابندی میں خوشخبری ہے. اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کا سفر تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، صحابہ کرام روزے میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی روزہ تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے، الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ روزے کی وجہ سے صحابہ کرام بڑی مشقت میں، سفر اور روزہ ایک علیحدہ حکم ہے سفر میں کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے. لیکن آج ایک ایسا موقع تھا کہ دھوپ کی شدت اور تیزی اور حدت، پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی، روزہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں بھی تھے، برتن منگوایا پانی کا،
پانی منگوایا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار تھے، تمام اپنے صحابہ کے سامنے اپنا روزہ کھول دیا تاکہ جواب مل جائے، سفر میں ہو، تکلیف ہے، روزہ کھول سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے روزہ کھولنا شروع کر دیا۔ بعض صحابہ کا جذبات، محبت، عبادت، اس تکلیف میں مزہ آ رہا صحابہ، یعنی کہ ایک بات ذہن میں رکھے، تربیت اور ٹریننگ کے مراحل چلتے رہے نا 23 سالہ نبوت کے دور میں۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، غلطیاں ہو جاتی، اللہ قرآن اتار کے اصلاح کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اصلاح فرماتے، غلطیاں ان سے ہوئی، اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح صحابہ کی تعریف کی، اس طرح ان کو تربیت کی، ان کی ٹریننگ کی کہ وہ امت کے سب سے افضل ترین انسان بنے۔ تعلیم اللہ اور اس کے رسول، اللہ بھی ان کا استاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد، مربی اور معلم، کیسی عظیم شخصیات۔ بس صحابہ نے کہا کہ ہمیں روزہ کھولنے کی ضرورت نہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف آئے گی سوال نہیں۔ آج موقع ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود روزہ اسی لیے کھولا کہ جواب پتہ چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سخت ناراض، الفاظ کیا فرمائے، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا انہوں نے آج میری نافرمانی کی، آج انہوں نے میری نافرمانی کی، ناراض ہوئے کہ آج عبادات، جذبات اور اللہ کے لیے پیاس برداشت کرنا، دھوپ برداشت کرنا یہ مطلوب نہیں تھا، مطلوب تمہارے پیغمبر کی اطاعت۔ میں نے روزہ کھولا، تم لوگوں نے روزہ کھولا، اسی میں برکت ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ ہمارے جذبات محبت کا نام نہیں، جذبات میں جو آئے کرتے رہے۔ اس میلاد کے نام پہ پھر عیسائی کے طرز عمل پر کیک بھی کاٹے، ریلیاں بھی نکالے، جلوس بھی نکالے، اور پھر نعت کے نام پہ شرکی الفاظ بھی کہے، غیر شرعی الفاظ بھی کہے، محبت میں جو چاہے کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدا کے مقام پر پہنچا دے، اور پھر نعتوں کے ساتھ فل میوزک اور رقص اور ڈانس، یہ ساری چیزیں جس میں بھنگڑے، دھمال، یہ ساری چیزیں اگر دین کے نام پہ کوئی کرے وہ بدعات ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے۔ آپ لوگ لاکھ دفعہ یہ کہو کہ ہم محبت پیغمبر کے نام پہ جو چاہیں کرتے رہے، یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے صحابہ کرام کو کم محبت تھی، ان کے جذبات نہیں تھے، جذبات کا نام دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام دین، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کتنے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امیر المومنین خلیفہ رابع جناب علی بن ابی طالب فدا و ابی و امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لیں گے اللہ کے دین کو پہچانو۔ اللہ نے اتنی سمجھ دی، اتنا علم دیا تھا، اتنی فراست دی تھی، چند لفظوں میں بڑی باتیں کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بے شمار لوگوں نے ان کی طرف خود ساختہ اقوال منسوب کیے، ہر کوئی عام بات وہ فوق دیتے فوراً جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف بے شمار ایسی باتیں جو انہوں نے فرمائی نہیں، ان کے صحیح فرامین موجود ہے، صحیح حدیث، یہ جامع ترمذی، ابو داؤد کے اندر کا مشہور قول موجود ہے۔ فرمایا کسی کی عقل کا نام، جذبات کا نام دین نہیں ہے کہ اس کو جیسے سمجھ میں آ کے دین کا نام دے۔ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین حق ان یمسح من اعلی۔ خفین جب صحابہ کرام پہنتے تھے سردیوں میں، چمڑے کے جورابے، ان کے اوپر مسح کرنے کا حکم تھا۔ بعض روایت میں جوڑ میں ان کا بھی ذکر ہے، کپڑوں کی جورابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس میں۔ فرمایا کہ بدایا ایسے لگ رہا ہے کہ جب ہم نے خفین، جوتے نہیں ہوتے تھے اس دور میں، چمڑے کے خفین پہن لیتے، اسی پہ وقت گزارتے، چلتے پھرتے، جہاد کے میدان میں بھی چمڑے کی جورابیں پہنی ہوئے، پہننے کے لیے جوتے نہیں، دین تھا ان کے پاس، دنیا کے اسباب نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی ان کے پاس۔ فرمایا جب ہم مسح کرتے ہیں تو ان جورابوں کی پشت کے اوپر گیلی انگلیاں ہم پھیرتے ہیں، گیلی، یہی مسح کسی کو کہتے ہیں، مسح ہم کرتے ہیں پشت پر، حالانکہ ہمارے چلنے خراب ہوتے ہیں، زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں تو نیچے جو چل رہا ہے وہ زمین پر لگتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے جب مسح کرو تو جو تل میں جہاں مٹی لگتی ہے اس کو دھو ڈالو، یہاں اس پر مسح کرو، لیکن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟
پاؤں کی پشت کے اوپر گیلی انگلیاں پھیر، مسا کرنے کا طریقہ یہ، حالانکہ ہمارے تلوے میں ہوتے، ہماری عقلوں کا نام دین ہے ہی نہیں، دین آسمان سے اتری ہوئی شریعت کا نام۔ یہ چیز جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، بدعات کے دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ اللہ گلہ، شور شرابہ، چٹکلے، عجیب و غریب حرکتیں محرم الحرام میں بھی جو نظر آتی ہیں، ربیع الاول میں بھی جو نظر آتی ہیں، یہ سب اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو دین کا نام دے دیا۔ اہل بیت کی محبت کے نام پہ انہیں انسانوں نے جو محرم میں عجیب و غریب کام کرتے ہیں، انبیاء سے بڑھ کر مقام دے دیا، اپنی طرف سے زبردستی معصوم بھی قرار دے دیا۔ آپ کے اس طرح کہنے سے دین بدلے گا نہیں، یہ آپ کی اچکروی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پہ تم میلاد مناؤ اور اس میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، روڈ راستے سارے بند کر دو اور رات دن لوگوں کا جینا دو کر دو، حرام کر دو اس دین کے نام پہ۔ یہ تدین ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں۔ پھر الٹا کہتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پہ بھی تمہیں دلائل چاہیے، جی ہمیں دلائل چاہیے، اہل حدیث کو دلائل چاہیے، جس چیز کو آپ عبادت کریں گے اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہونے چاہیے، وگرنہ آپ کسی چیز کو دین قرار نہیں دے سکتے۔ یہ جذبات تو ہے نا، تھوڑا سا سوچو، صحیح احادیث موجود، نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ہونے کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے لوگ ہیں جو میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا انکار کہ زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں، وفات کا عقیدہ رکھنے والوں کو گھوسدار قرار دیا، حالانکہ تمام صحابہ کا اجماع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حقیقی وفات پا چکے ہیں، دنیا میں موجود نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب حدیث میں بات ہے، اللہ کی قرآن کے واضح آیات موجود، لیکن کیا ہے؟ جذبات، محبت، جھوٹی محبت۔ اگر آپ اس پہ انکار کرو کہیں گے محبت نہیں ہے، گستاخی۔ یعنی مذہبی بلیک میلنگ، بلیک میلنگ کی مختلف اقسام ہے نا، یہ ہے مذہبی بلیک میلنگ۔ محرم کے دنوں میں جب یہ لوگ اہل بیت کے بھرانے ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں منع کرو گے، فوراً ایک جواب آتا ہے یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ مذہبی بلیک میلنگ، یعنی ہم جو چاہیں گے خدا بنا لیں، آپ ہمیں روکو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا ہے، روکنے والوں سے گستاخ ہے۔ خدا کا بکرا چھڑا لے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد کا بکرا چھڑا سکے نہ کوئی۔ یہ قوالیاں جو اللہ دی ہے، سال میں ایک دو دفعہ قوالی گھر میں بنا لی، نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ ترجمہ، نہ عقیدہ ہے، نہ توحید، بس وہ مسلمان جس میں ہر کو چھوڑی میری یا محبت، بس وہ سمجھ رہے کہ اسی پہ ہماری خلاصی ہو جائے، اسی پہ ہماری نجات ہے۔ یہ جذبات ہے، یہ دین نہیں ہے۔ وہی جو مصطفی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس مصطفیٰ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جذبات عبادت تو نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، گمراہی ہے۔ عالم غیب ہونے کا عقیدہ رکھنا، مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ کی ذات کے نکلا ہوا نور، یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ، سب گمراہیاں ہیں، ہلاکت والی ہے، شرک کی اقسام ہے۔ اس عقیدے پہ کھو ہونے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت کی خوشبو بھی حرام، آخرت برباد کرنا۔ جذبات میں، اٹداری میں، ذکر میں دلائل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے شاگرد سیدنا مسروق بن اجدع رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ، مسروق کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین سے پوچھا امی جان حل رہا محمد ربہ، میراج کے موقع پر کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا مسروق تم نے کیا بول دیا؟ لقد قف شعری، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا بول رہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ این انت من ثلاث، مسروق تین چیزیں ذہن میں رکھ لو، دل پہ لکھ لو۔ امت کی والدہ ہے، معلمہ ہے، مربیہ ہے،
کتنی علمی مسائل امت میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے ہیں۔ یہ پیغام محفوظ ہوا، صحیح بخاری جیسی کتاب میں محفوظ ہے۔ کتاب التفسیر کھولیے، سورۃ النجم، ام المومنین ہم سب کی والدہ عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ فرما 3 باتیں یاد رکھو۔ جو کہتا ہے کہ محمد نے رب کو دیکھا وہ غلط کہتا ہے، اس کی بات درست نہیں۔ پھر قرآن پڑھ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ نے ایک ایک آنکھ کا بھرپور احاطہ کیا ہوا، کب بند ہوتی ہے، کب کھلتی ہے، کہاں یہ اٹھ رہی ہے، کس نیت سے وہاں دیکھ رہا ہے، ہلکی پل کے اٹھا کے پھر بند کیے کیوں، اللہ جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے ایک ایک آنکھ کو پکڑا ہوا ہے، وہ اس کی احاطہ۔ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، سورہ شورى دلائل لکھے۔ اس طرح دین ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، کسی کے جذبات کا نام نہیں۔ ایک آیت یہ پڑھی پھر دوسری آیت یہ پڑھی، کسی بشر کے لائق نہیں، استطاعت میں نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ مجھ سے گفتگو کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، چاہا کہ رب کو دیکھو، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے۔ نور کی تجلی فرمائی، طور پہاڑ میں بے ہوش ہو کر گر۔ فرمایا کوئی بھی الفاظ دیکھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سمجھ دیکھے اور آیت پڑھی ہے وہ دیکھے، ما کان لبشر، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بشر، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہے، اللہ کے بعد آنکھ کا مقام ہے، لیکن نور نہیں ہے، بشر۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ ہے۔ آیت اسی لیے یہ پڑھی، اللہ کسی بھی بشر سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا، اگر وہ نبی ہے صرف وہی اس پر اتارتا ہے یا پردوں کے پیچھے بات کرتا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، درمیان میں پردے آئے، ڈائریکٹ دیکھا نہیں۔ یہ دلیل عائشہ رضی اللہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود۔ ہمارا عقیدہ مستند احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، باپ دادا کی سنی سنائی باتوں پر نہیں، مولوی سے ملے ہوئے دین سے نہیں۔ لوگ جو کر رہے اسی کو دین نہیں بنائے۔ قبر میں ناکام ہونے والا منافق جب پوچھنے جائیں گے 3 سوالات جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا کنت اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ دین کا پتہ نہیں تھا، کنت اقول ما یقول الناس، لوگ جو کرتے تھے میں وہی کرتا تھا، دیکھتا نہیں تھا۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے دین اس کے رسول کے دین میں ہے کہ لوگ کر رہے ہیں میں کرتا ہوں، بس میری دلیل یہی تھی، لوگ کر رہے بس، قرآن حدیث دلیل نہیں۔ کنت اقول ما یقول الناس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں اور اللہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دوسری بات اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کہا نہیں یعلم ما فی غد، کہ وہ کل کی خبریں جانتے تھے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، فقط کذب، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ ان پر وہابیہ ہونے کا فتویٰ لگا دیں، معاذ اللہ، گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیں، بجائے اس کے کہ فتویٰ لگانے ہم اپنے باپ دادا سے ملے ہوئے مولوں سے عقائد پر ضد اور حج گرمی کے کھڑے ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کے اندر ہم تبدیلی لائیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو امت کی والدہ ہے، انہوں نے جو ہمیں سبق سکھایا وہ سیکھے۔ جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کسی کو طاقت نہیں صحیح بخاری کی اس سند کو ضعیف قرار دے سکے، کسی کو طاقت نہیں بعض الفاظ کی کوئی تعبیر کر سکے، گفتگو کر۔ دین ہمارا اس طرح ٹھوس الفاظ میں احادیث اور روایت میں ثابت ہے، محفوظ ہے۔ یہ بزرگوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں، جھوٹے حوصلے بنا کے کرامتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں، عقل کا نام دین نہیں، قرآن و حدیث کا نام دین، فرض وہ جھوٹا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غیب کی خبریں جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو پتا نہیں وہ اگلے مرحلے میں کیا کرے، کل کیا ہوگا، کیا کرے گا، کسی کو پتا نہیں۔
عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، یہاں رک کے ایک اور واقعہ، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ بچیاں گنگنا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، نغمے گا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، وہ اپنے فوجگار یا بدر کے شہداء، احد کے شہداء کی تعریفیں کر رہے۔ ایک بچی نے اچانک اس نغمے کے دوران کہنے لگی، نبی علیہ السلام پہلو کے بل لیٹے ہوئے، واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فوراً اٹھے، اس بچی سے فرمایا دعی ہذا وقولی ما كنت تقول، اے بچی یہ الفاظ مت کہو، اس سے پہلے جو الفاظ کہہ رہی تھی وہی الفاظ کہتے ہیں، یہ الفاظ مت کہو کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی خبریں جانتا، یعنی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہی نہیں، مجھے اللہ نے صفت دی نہیں ہے۔ حالانکہ جذبات، بچی نے محبت میں الفاظ کہے نا، محبت تھی، جذبات تھے، کسی کی محبت، کسی کے جذبات، کسی کی عقل، اس کے احساسات، دین نہیں، دین قرآن و حدیث کی ٹھوس الفاظ کا نام دی، اس کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہ دین دار ہے، اس کے مطابق جس کا عمل نہیں ہوگا وہ بے دین۔ ساری دنیا جمع ہو جائے اس کے ہلے گلے میں، اس کے چٹکلوں میں، اس کی شرارتوں میں، دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، لیکن وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتایا۔ کوئی کتنے جذبات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں ایک میاں بیوی کا ذکر آیا، صحیح بخاری کی حدیث، صحابہ کرام میں سے ذکر کر رہے تھے اگر کوئی خامن اچانک گھر جائے، ایک خراب منظر پہ اس کی نظر پڑ جائے، گھر گیا پہنچا دیکھا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی، کیا کرے؟ صحابہ کے جذبات ایسے ہی تبصرہ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیرت بڑی مشہور، سعد بن معاذ نے کہا اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُصْلِحٍ عَنْهُ، سیدھی ننگی تلوار کے ساتھ میں اس زانی کی بدبختی گردن اڑا دوں۔ یہ میرے جذبات، رائے جذبات اچھے، یہ غیرت ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں غیرت ہونی چاہیے۔ فَانظُرُوا إِلَىٰ غَيْرَتِ سعد کی غیرت تو دیکھو، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ غیور بنایا۔ انبیاء اپنے شرعی معاملات میں، پردے میں غیور ہوا کرتے تھے، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اللہ مجھ سے بھی بڑا غیور۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے فحش کاری بدکاری کو حرام کرا دیا، یہی غیرت کی علامت۔ تو غیرت اصل کیا ہے؟ شرعی غیرت کیا ہے؟ فحش کاری بدکاری سے بچنا، یہ غیرت جو اللہ کے رسول کو مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد کے جذبات اپنی جگہ، کسی کو اجازت نہیں۔ اسی لیے آسمان سے کیا حکم اترا ہے؟ شرعی ایک مسئلہ ہے دیات، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو اس طرح معاملے میں دیکھے، یہاں تو طلاق دے دے آج کل کے ماحول میں، یہاں تو دیان کا معاملہ ہے، قسمیں اٹھائیں گے دونوں، پھر ان کی جدائیگی ہو جائے گی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ انسان جذبات میں آئے قتل کر، وہ قاتل ہوگا، اللہ کی نظر میں بھی قاتل ہوگا، دین اسلام کی نظر میں بھی قاتل ہوگا۔ یہ جو کاروباری کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا عمل ہے، نہیں۔ اگر بالفرض ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے، شریعت نے اس کا جو حل بتایا وہ ہوگا، قتل کرنے کی اجازت تھوڑی ہے اس معاملے میں، فرمایا اس کی اجازت ہے، حالانکہ میں اس سے زیادہ غیور ہوں، اس کے لیے شریعت نے لعان بتایا، طلاق بتایا، قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ مفہوم یہ ہے ہمارے جذبات، ہماری ذاتی سوچیں، یہ دین کا نام ہے، جو چاہے ہم کرتے رہیں۔ پھر دوہراؤں گا، ان دنوں میں لوگ جب یہ میلاد کے نام پہ عجیب جو ہلہ گلا مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم جو چاہے کرتے رہیں، تو آپ نے سارا خطبہ سنا کہ محبت کے نام پہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ عبادت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو اور احکامات کی پیروی ہو، اسی میں اللہ اور اس کے رسول قیامت کے دن راضی ہوں گے، وگرنہ پھر اللہ کی رضا ملنا مشکل ہے۔ شروع میں آپ نے آیت سنی، اللہ کے ہاں جو دین مقبول ہے دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا، اس کے باپ دادا کر رہے ہو، ہندوستان سے ہوتا آ رہا ہے، اللہ اور رسول نے نہیں فرمایا، اس کی کوئی حقیقت۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی